کہ میری نظر میں ایس ایم ٹی جو ہے یہ ایک تنظیم کم اور ایک مثبت رویہ اور مثبت انداز اور مثبت سوچ کا نام ہے. جب آپ سب اس سوچ کا حصہ بنیں گے, آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ کو کوئی ایسی تنظیم نہیں ملے گی جہاں پہ مائنورٹی نے سٹارٹ لیا ہو اور اکثریت اور اقلیت کو ایک جتنے حقوق اس تنظیم میں دیے جائیں. اکثریت اور اقلیت جو ہے مل کے اس میں کام کرے, اکثریت جو ہے اقلیت کا خیال کرے, اقلیت جو ہے اکثریت کا خیال کرے. تو میں امید کرتا ہوں آپ سب اس مثبت سوچ کا جس کا نام ایس ایم ٹی ہے, آپ سب ہمارے زور بازو بنیں گے, آپ سب ہماری قوت بنیں گے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب آنے والے وقت میں اس کا حصہ بنیں گے اور ہر کار خیر میں اپنا حصہ اور اپنی طاقت ادا کریں گے. ایک آخری بات, ہمارے جو پاکستان کے بانی ہیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ, انہوں نے جب اپنی تقریر میں ایک بات کہی تھی کہ ہماری ایک قوم ہے جس کو ایک ملک کی ضرورت ہے. انہوں نے اس قوم کو ایک ملک تو حاصل کروا دیا, لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے وقت کی روانی چلتی گئی, وقت کا پہیہ چلتا گیا. 73 سال کے بعد اب اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے. اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی اور اب ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے. تو امید کرتا ہوں اپنی تقریر کے اختتام میں کہ آپ سب جو ہے باہمی اخوت اور بھائی چارے کا دامن اپنے ہاتھوں میں مضبوط رکھیں گے. اور اب پھر سے وہ جو ہمارے بانی پاکستان کے تھے, انہوں نے جو بات کی تھی کہ قوم کو ایک ملک چاہیے, اب جب اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اب ایک قوم بن کے اس بات کو اور اس تاریخ کو پھر سے دہرائیں. بہت شکریہ. بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ 2 سال سے اپنے طور پر ایس ایم ٹی کوہارٹ میں کام کر رہی تھی, اپنی ممبرشپ بھی کر رہی تھی, مگر آج باقاعدہ طور پر ہم اس کو آفیشلی اس کی جو رجسٹریشن ہے ہم اس کو لانچ کریں گے. اور ہم سب کے لیے اعزاز ہے کہ ایم پی روی کمار صاحب پہلا فارم بھر کے اس کو عزت بخشیں گے ایس ایم ٹی کی ٹیم کو. پھر اس کے بعد سلیمان شنواری صاحب ہیں, اور اتنا تو شاید میں نے سپورٹ نہیں کیا جتنا آپ نے میرا تعریف کی, لیکن بہت شکریہ. جب رمضان میں شارون میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس طرح ہم افطاری کا پروگرام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بالکل, اور میں ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ بھی رہا تھا. تو ان دنوں جب میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس طرح سوشل کام کر رہا ہوں. تو میں نے ایک سوال ان سے کیا, میں نے کہا آپ کی ایج کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری ایج ہے 19 سال, اور ان کے ساتھ جتنے اور نوجوان آئے تھے ان سب کی یہی کم و بیش عمر تھی. تو اس دن اور ہر دن جب میں دیکھتا ہوں جب بھی یہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, چاہے وہ رمضان میں تھی یا پھر وہ انہوں نے وہ کچھ جھگی والے تھے وہاں پر, کون سی جگہ تھی وہ جو تپی والی سائڈ, وہاں پر ان کی جھگیاں, ان کے گھر, ان کا مال سب کچھ جل گیا. اور ان کی ایفرٹ سے انہوں نے اے سی کے پیچھے بھی کافی اس کو بھی تنگ کیا, اور اس کو بھی اس سے بھی بڑے فنڈ شنڈ لے کے ان کے لیے جو ہے کافی کچھ ارینج کیا. تو جب بھی میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان نوجوانوں کو, اور میں اپنے آپ کو یاد کرتا ہوں کہ میں ان وقت میں کس پوزیشن میں تھا, میں کیا کرتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں اور حق پر رہنے والوں کے ساتھ ہیں. جناب روی صاحب, سلمان شنواری صاحب, جاوید صاحب, مدن صاحب, جاوید نچیز صاحب, صابر صاحب, آپ تھوڑا صحیح بیٹھے ہیں سر. آپ سب کو, اور یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مہمان, بنو سے جو آئے ہیں, ڈیری خان سے آئے ہیں, پورے جو ساؤتھ ریجن کے مہمان ہیں, سب کو السلام علیکم. ایس ایم ٹی کے بارے میں بات کریں گے. ایس ایم ٹی کو شاید رمضان میں نے دیکھا تھا جب پہلی دفعہ یہ ایکٹیو ہوئی تھی, اور ہر رمضان کے افطاری یہ بانٹتے تھے مختلف کوہارٹ کے چوکوں میں, بازاروں میں. ضرورت مندوں لوگوں کو جو راہ چلتے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے افطاری دیتے تھے. تو یہ بہت بڑا ایفرٹ تھا اس ٹائم کے لحاظ سے. جب 3 مسیحوں کے ووٹ سے پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا تھا,
اور جب آخری ووٹ دینا تھا پنجاب کے لیے تو ایس پی سنگا صاحب جو کہ سپیکر تھے انہوں نے اپنا گاؤن اتارا، اور ڈیسائسو ووٹ جو ہوتا ہے وہ سپیکر کا ہوتا ہے، انہوں نے گاؤن اتارا اور پاکستان کے حق میں ووٹ دے کے ثابت کر دیا کہ پاکستان پھر پنجاب پاکستان کا حصہ بنا، جو کہ آپ منی پاکستان اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مشنری ادارے دیکھیں آپ، جس میں تعلیمی ادارے تھے، دیوی دیال کالج ہندو کمیونٹی کی طرف سے، گنگا رام ہسپتال ابھی بھی لاہور میں ہے، مشنری ہاسپٹلز جو کہ ہماری کرسچن کمیونٹی چلاتی تھی، اور جنگی حالات میں بھی جب زخمی جو ہے وہ آتے تھے تو انہی اداروں میں، اسپتالوں میں وہ ٹریٹمنٹ ہوتی تھی ان کی۔ تو یہ وہ خدمات تھی، آرگنائزیشنز تھی جس نے پاکستان میں اپنی جگہ بنائی، قائد اعظم محمد علی جناح کے دل میں اپنی جگہ بنائی، پاکستان کے جو اور مکین تھے ان کے دل میں اپنی جگہ بنائی، اور تب جا کے ہمیں ایکول اختیارات، ایکول سٹیزن آف پاکستان، اور یہ ملک ہمیں اون کرنے کو تیار ہوا۔